پاکستان فلم انڈسٹری کی معروف فلم اسٹار نادیہ علی موجود ہے. آئیے ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم نادیہ. السلام علیکم عامر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے. آج کل فلمیں آپ کی کیسی جا رہی ہیں؟ ماشاء اللہ, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ میں نے 3 سال کے بعد کام اسٹارٹ کیا تھا. کرتی تھی اسٹارٹ میں فلمی کیریئر سے ہوا تھا, مگر بیچ میں ڈراپ کر دیا تھا. کچھ ذاتی پرابلمس تھیں, کچھ وجوہات تھیں, اس کی وجہ سے چھوڑ دی تھی فلم انڈسٹری. اور اب جب میں دوبارہ جوائن کیا تو ماشاء اللہ 10-12 میری موویز انڈر پروڈکشنز ہیں اور 5 پھر ریلیز ہو چکی ہوئی ہیں اور بڑا اچھا یہ کام جا رہا ہے دوبارہ سے. تو موجودہ فلمی ماحول جو چل رہا ہے یا فلم کا جو زوال پذیر ہوئی ہے فلمی صنعت ہماری, اس حوالے سے آپ نے کیا محسوس کیا پہلے کے اور اب کے فرق؟ ہاں, یہ جب میں بریک کے بعد آئی ہوں تو میں دیکھ رہی ہوں کہ کافی یہاں پہ نا نوکریز ہیں, کافی گروپ بندیاں بن چکی ہوئی ہیں, بھیڑ چال, اپنی مرضی کے جو پروڈیوسرز کچھ آ چکے ہوئے ہیں, نان پروفیشنل آپ پروڈیوسرز ان کو کہہ سکتے ہو. جب سے وہ لوگ آئے ہیں نا, ہماری فلم انڈسٹری کا آپ کہتے ہیں نا پٹھا پہ جانا وہ ہو چکا بھائی. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں پراپر اس وقت ڈاؤن فال کی طرف جا رہی ہے. جیسے کہ پراپر ایک ہمارے اسٹوڈیو آنرز موویز بناتے تھے, پروفیشنل طریقے سے آتا تھا, ہر کام میں پروفیشنلزم ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اچھے طریقے سے کام ہوتا تھا, کاسٹنگ بہت اچھی ہوتی تھی, رول کے مطابق آرٹسٹ کاسٹ کیے جاتے ہیں. اب یہ نہیں, پروڈیوسر آتا ہے اور ڈائریکٹر کو بھی وہ سمجھے انڈر پریشر وہ کام کرنا پڑتا ہے. کہتے ہیں جی اے رول کرنے واسطے لکھا ہے جی, فرض کریں وہ کہتے ہیں جی اس میں آپ سائمہ کو ڈال لیں, اگر اس کو فرض کریں اس کو سائمہ نہیں اچھی لگے, کہتے اس کی اپنی کوئی پسند کی لڑکی ہے, نہیں جی سائمہ نو چھڈو تے انہیں تے پاؤ, اگر اے گانا تسی سائمہ تے نہیں پانا, اے فلاں تے پاؤ. یہ جب تک یہ ہمارا یہ چلتا رہے گا نا سلسلہ, میں نہیں سوچ سکتی کہ ہماری انڈسٹری ترقی کرے. ہم مقابلہ تو کرتے ہیں جی بالی ووڈ کا, ٹھیک ہے, کہ وہاں کیسی موویز بن رہی ہیں, وہاں پہ دیکھیں آپ کتنے اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں, کہ وہاں پہ اتنی قدر ہے آرٹسٹ کی, فنکار کی, اتنے اچھے طریقے سے کام لیا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے. یہاں پہ بالکل اب جب میں دوبارہ ان ہوئی ہوں دوبارہ سے موویز کی طرف, تو میں بہت ڈسہارڈ ہوئی ہوں. مگر اس کے بعد کام کر رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ کریں گے, فرض کریں مجھے کوئی مووی مل رہی ہے, میں نے کہا نہیں جی نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا, اس کنڈیشن پہ کام نہیں کرنا, تو کوئی کسی اور کو سائن کر دیں گے, تو پھر لوگ کہتے ہیں جی یہ تو فلاپ ہو گئی. اس لیے یہ نہیں کہیں گے کہ نادیہ علی نے اپنی مرضی سے مووی چھوڑی ہے, وہ کہیں گے جی یہ فارغ ہو گئی, پروڈیوسر نے کٹ کیا ہے. تو اس لوبی کو نادیہ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, یا کیا اس کا حل آپ کے نظر میں کچھ ہے؟ میں نہیں سمجھتی کہ ابھی اس کا کوئی حل ہے. ہاں یہ ہے کہ جیسے ابھی کچھ کاسٹ نے اپنی پروڈکشنز بنائی ہیں, جیسے نرگس نے بنائی ہے, سائمہ نے بنائی ہے, ریما نے بنائی ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد میں اپنی خود بہت بگ انٹرنیشنل لیول پہ پروڈکشن بنانے کا سوچ رہے ہیں, اردو مووی ہوگی وہ. اور ہم جب پروفیشنلزم لوگ اس میں ان ہوں گے نا تو ان کو پھر پتہ چلے گا. تو جیسے ہم لوگ ان ہوں گے تو سب آرٹسٹوں کو بک کریں گے, اچھے طریقے سے کام ہوگا, تو لازمی یہ جب ہم لوگوں نے ہائر کیا ہوگا ایکٹریسز کو, تو جو نان پروفیشنل آ چکے ہیں پروڈیوسرز جو گن پوائنٹ پہ یا انڈر پریشرز ہو کے پروڈیوسر سے یا ایکٹر سے کام لیتے ہیں, لازمی ان کو جب ڈیٹا نہیں ملے گی موویز نہیں بنائیں گے. تو آئی تھنک کہ سلسلہ اچھا ہو سکتا ہے اور دوبارہ اچھے طریقے سے جیسے ہم لوگ کام کرتے تھے ویسے اسٹارٹ ہوگا. مگر اس کے لیے بڑی آپ کو ہمت چاہیے, انویسٹمنٹ چاہیے, تو اس کے لیے دل گردے کا جو کام ہے نا یہ وہ کام ہے. تو جیسے ہی ان شاء اللہ تعالیٰ 4-5 اور آرٹسٹوں نے پروڈکشنز بنائے, آئی ہوپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی سبھی کو. سیاست سے آپ کا کچھ لگاؤ ہے؟ توبہ توبہ توبہ, دور رکھیے گا. میں خود بڑی سیدھی سادھی سی لڑکی ہوں, مجھے بالکل سیاست پسند نہیں. اور یقین کہ ویسے ہماری شوبز ہوتی چلتی سیاست کی بیس پہ, اتنی تو ہم تھوڑی بہت جانتے ہیں, مگر اتنی کیونکہ میں خود بڑی اسٹریٹ فارورڈ بالکل سیدھی سی لڑکی ہوں, جو میں کہتی ہوں وہی میں کرتی ہوں, جو میں سمجھتی ہوں کہ جو یہ کچھ کہہ رہا ہے میں اس کو سچ مان لیتی ہوں. میرا خیال ہے اس کو آگے سے وہ ہمیشہ اپوزٹ ہی ہوتا ہے, نیگیٹو بات ہی ہوتی ہے. تو یہ سب سن کے نا مجھے ویسے ہی پالیٹکس سے نفرت ہے, جو صاف بات ہے, میں لائک ہی نہیں کرتی, کیونکہ پالیٹکس نے ہمیں کچھ دیا ہے نہ وہ ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں. بس اتنی کہوں, اور مزید بات نہیں کروں. سیاست کسی سیاسی پارٹی سے بھی کوئی ایسا لنک نہیں رہا ہے جس سے؟ ہاں نہیں, کوئی لنک نہیں ہے میرا کسی سیاسی پارٹی سے, مگر مجھے ذاتی طور پہ جو میری پرسنالٹی, میری فیوریٹ پرسنالٹی وہ لیٹ بے نصیر بھٹو. یقین کریں کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی, آپ یقین کریں ہم لوگ ایک اپنے سیٹ اپ پہ تھے, عائشہ سیلون پہ تھے, تو یقین کریں میرا ڈرامے کے لیے میں تیار ہو رہی تھی. جب میں نے ابھی نیوز سنی نا تو میرے بردر ان لا آئے, انہوں نے کہا اس طرح وہ نا خبر ہوئی کہ وہ زخمی ہے, اس کو گولیاں لگی. پہلے مجھے یقین ہی نہیں آیا, مجھے کہا یہ کیسے پتہ کر رہے ہیں, ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا اس کا تو آج بہت بڑا وہ خطاب تھا, تو یہ تھا. میں نے کیوں ہوگا, وہ کرتے کرتے انہوں نے کہا جی
میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. یقین کر جب وہ کنفرم ہوئی ہم اتنا چیخ کے روئے. یہاں جتنے کلائنٹس تھے اتنے کہ ہم لوگوں کے لگتا تھا ایسے ایسے باقاعدہ ہم شیورنگ ہوئی ہے. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ سب کچھ ہو رہا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں کون کوئی خواب دیکھ رہے ہیں میں یا کیا کچھ ایسی بھی بات ہو رہی ہے کہ 2-3 میں بی پی لو ہو گیا. ہم لوگوں نے یقین کریں بزنس ویسے ہمارا سیٹ اپ سارا بند ہو گیا نا, ڈرامہ وغیرہ سارا, مگر مجھے یقین 2-3 دن ہم وہ کہتے ہیں نا جی کسی سکتے میں جیسے کوئی آنا وہ ہو گیا تھا. اتنا مجھے صورت کا دکھ ہوا, اتنا دکھ. یقین کرے بعض بار میں سوچتی ہوں کہ کسی نے ایسے کوئی گیم نہیں چلائی تھی تو بری خبر سنایا, اپریل فول منایا ہوتا, یہ بعض کا لگتا ہے. اچھا بچپن آپ کا کیسا گزرا؟ بچپن جو ہے آپ کیسی تھی؟ بچپن میں لوگ بچے تو عموماً شرارتی ہی ہوتے ہیں. ہاں میں بچپن میں بالکل میں ڈفرینٹ تھا. میں کوئی وہ کہتا ہے نا تیز رفتار, بھاگنا بھوگنا, شور شرابہ کرنا, بہت ایک اپنی اسکول لائف بھی میری بڑی سمپل گزری ہے. مگر اب آ کے میں ہنس مکھ ہوئی ہوں جسے کہتے ہیں, وہ بھی فیلڈ کی وجہ سے یا اس طرح. مگر بچپن میں بھی سمپل تھی, کوئی اس طرح فرینڈس کبھی نہیں بنائی, نہ اب تک میری فرینڈ ہے. اپنی فیملی میں اتنی وہ کوئی شرارتیں نہیں کی بچپن میں جو آج بھی آپ سوچتے ہیں تو ایسا کوئی واقعہ 2 دن وہ شرارتیں جو کبھی نہیں بھول سکتی. ہاں میں اپنے ویورز کو بتاتی ہوں کہ 2-3 ایسی شرارتیں انفارگیٹیبل جو میں کبھی نہیں بھول سکتی. ایک دفعہ تھا اپریل فول تھا, تو میں نے اپنی سسٹر جو مجھ سے بڑی ہے نا ان کے ساتھ ایک کلاس کے اندر نا وہ مرچیں ڈال کے اس کو پیش کیا. میں نے یہ لو پھول لو, بڑا اچھا بھی توڑا. اس نے جیسے اس کو اسمیل کیا سارا اس کے اندر چلا گیا. یقین کرے وہ 2-3 دن کے لیے بیڈ پہ چلی گئی. میری اتنے وہ کہتے ہیں چھترول پڑے امی سے اور بڑی سسٹر سے, بہت پٹائی. ایک یہ کبھی نہیں واقعہ بھول سکتی. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک ہم چھوٹے چھوٹے تھے اپنی کلاس میں نا, تو ہمیں میرے نیبر میں تھی میری فرینڈ تھی نا, وہ ایسے اسکول فیلو ہوتی ہے. ہم نے ہمارے ایک وہ کچھ مشہور ہوا تھا جھوڑا گروپ, کو پتہ نہیں کیا تھا, وہ آتے ہیں یہ محلے میں کرتے ہیں. تو ہم نے خبر دے دی اپنے نا اس میں خط لکھ دیا نا جھوٹا, مل کے نا شرارت ہے کہ آج یہ گروپ آ رہا ہے. تو یقین کرے اتنی پولیس فورس وہاں پہ اکٹھی ہوگی, اتنی پولیس فورس, ہم لوگ ڈر گئے. میں نے کہا اب یہ کیا ہوگا, اب ہم کیسے اس کو ہینڈل کریں گے اس چیز کو نا. میں ڈر کے ہم لوگ یہ بات کرتے میرے اور اپنے دوست نے مل کے ہم لوگوں نے پلان کیا تھا, ایسا کچھ نہیں. وہ انہوں نے کہا یہ تو پولیس آ گئی, پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا, کہ 3 کیسز میں انوالو کر دیں گے ہمیں. ہم اس کے بعد وہ وہاں کا کوئی ہمارے نمبردار جسے کہتے ہیں محلے میں نا, اس کو ہم نے اس کے پاس ان کا بچوں سے اشرار سے پلیز آپ پولیس کو واپس بھیج دیں, ایسا کوئی سین نہیں ہے. اس کے بعد مجھے اتنی پٹائی, 2 پٹائی میں اپنی کبھی نہیں بھول سکتی. اس کے بعد یقیناً چھوڑ کے نہیں اب شرارتیں ہوتی ہیں, مگر اس یہ کہ کسی کو جان لیوا ہو یا کسی کو خطرہ ہو اس ٹائپ کا جوک ہوتا ہے, کر لیتے فرینڈس کے ساتھ, جو چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہوتے ہیں. اب آپ میچور ہو گئے یو کین سے لگتی نہیں. ٹھیک ہے, اگر میچور ہو گئے تو عنقریب آپ شادی کے حوالے سے بھی کچھ سوچیں گے؟ ہائے شادی کے حوالے سے میں کیا بتاؤں, اتنے رشتے آ رہے, اتنے رشتے آ رہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے پاس وہ چوائس نہیں ہے کہ کس کو چوز کروں گی. سبھی بگ فیملیز کے آ رہے ہیں رشتے میرے لیے, آؤٹ آف کنٹریز سے آ رہے ہیں, ایون پاکستان سے آ رہے ہیں. اور کئی ایسے ہیں جو کہتے ہیں نادی جی آپ شوبز چھوڑ دیں, ہم آپ سے کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ اب میں تھوڑا سا 1-2 پروجیکٹس ایسے ہیں جو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو گڈ نیوز سناؤں. اچھی بات ہے. لیکن اس میں آپ نے ایک چیز بولی کہ آپ کو اتنے بے شمار رشتوں کے آفر ہے, لیکن آپ کو پرابلم ہو رہی چوز کرنے میں, تو آپ نے کوئی شہزادہ سوچ رکھا ہے, آئیڈیل کوئی سوچ رکھا ہے؟ نہیں, میں آپ کو بھی بتاتی ہوں, اپنے ویورز کو بھی بتاتی ہوں, ہمیشہ وہ سوچ پوری نہیں ہوتی جو آپ رکھتے ہیں. اس کے لیے آپ کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. تو لازم ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عقل تو دی ہے نا کہ میں شناخت کر سکوں. اور کچھ اپنی فیملی کی پسند سے کروں گی, اور میری جو فیملی کی پسند ہوگی وہی میری پسند ہوگی. اور مجھے یقین ہے کہ جو میری فیملی ہے وہ میری اچھا ہی سوچے گی.